جہنم کا عذاب۔ جہنم جس کا نام سنتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں اور جسم و جان میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ ظالموں کا ٹھکانہ ہے، کفار و مشرکین کا گھر ہے، مجرموں کا سینٹر ہے، اپمان کی جگہ ہے، جہاں دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ اگلتی ہوئی آگ ہے، جہاں اوڑھنا بچھونا، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگ ہی آگ ہوگی۔ اس آگ کے ایندھن لکڑی اور کوئلے نہیں بلکہ انسان ہوں گے، کفار و مشرکین اور پتھر ہوں گے۔ اس کے نگراں 19 فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کی طاقت ایسی کہ ان میں سے ایک فرشتہ کا مقابلہ پوری انسانیت بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی گہرائی ایسی کہ شروع سے اخیر تک کے جہنمی ان کے لیے کافی ہو جائے اور جگہ بھی بچ جائے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کی ڈبکی دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گی۔ 50,000 سال تک میدان محشر کی پریشانی اور تکلیف کو جھیلنے کے بعد کفار و مشرکین اپنے سامنے جہنم کو آتا ہوا دیکھیں گے، اور جب کفار و مشرکین کو جہنم پر پیش کیا جائے گا تو جہنم انہیں دیکھتے ہی بھیانک آواز نکالے گی، جس کو سن کر ان کے دل دہل جائیں گے۔ قرآن نے کہا، سورہ الفرقان آیت نمبر 2، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیدا وزفیرا۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غصے اور جوش کی آوازیں سنیں گے۔ چنانچہ ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس وقت ان سے جہنم کا داروغہ کہے گا، سورہ زمر آیت نمبر 71، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے ہی لوگوں میں سے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیتیں سنائی ہوں اور تمہارے اس دن آنے کے بارے میں ڈرایا ہو، بتایا ہو کہ ایک دن تمہیں یہاں پر آنا ہے؟ وہ جواب دیں گے، جی ہاں آئے تھے۔ اقرار کریں گے، لیکن اس اقرار کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر جہنم کے فرشتوں کو حکم ہوگا، سورہ الحاقہ آیت نمبر 30 سے 32 تک، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ پکڑو اسے اور اس کی گردن میں طوق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں چھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ اس دن مجرمین اپنی دنیاوی حرکتوں کو یاد کر کے روئیں گے، چلائیں گے کہ کاش ہم نے کفر و شرک کا راستہ نہ اپنایا ہوتا، کاش ہم نے شریعت کی تابعداری کی ہوتی، کاش کہ ہم نے اپنے بڑوں کی باتیں نہ مانی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بھی قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے۔ پڑھیے سورہ الاحزاب آیت نمبر 66 سے 68 تک۔ اللہ فرماتا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی مانی ہوتی۔ اس دن پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا انوسرن کیا ہوتا، اور اعتراف بھی کریں گے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے سرداروں نے ہی گمراہ کیا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا انوسرن کیا، ان کی مانی، اور انہوں نے ہمیں صحیح راستہ سے ہٹا دیا،
پھر ان کے لیے ڈبل عذاب کی مانگ بھی کر دیں گے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے رب تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما، لیکن پھر کاہے کو پچھتاوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اہل النار لیبکون حتی لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت وانہم لیبکون الدم مکان الدم۔ دوزخ والے جہنمی اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں ناؤں چلائے جائیں، کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چلنے لگیں، اور ان کے آنسو بھی خون ہوں گے، خون۔ جب بھوک اور پیاس کی سختی ستائے گی اور بھوک اور پیاس سے ان کی جان نکلنے لگے گی تو انہیں کھانا اور پانی دیا جائے گا، لیکن جانتے ہیں کھانا کیا ہوگا اور پانی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الدخان آیت نمبر 43 سے 46 تک، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، یہ پھل ان کے پیٹ میں ایسے کھولے گا جیسے پیتل کی ہانڈی کھولتی ہے۔ جب پیاس کا سخت احساس ہونے لگے گا تو پانی مانگیں گے، انہیں پانی دیا جائے گا، لیکن پانی بھی کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا ہوگا، جہنمیوں کے بدن سے بہنے والی پیپ اور مواد پر مشتمل ہوگا، جس سے ان کی انتڑیاں کٹ کر باہر نکل جائیں گی۔ زقوم جو جہنمیوں کو کھانا کے لیے دیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین میں گر جائے تو دنیا والوں کی زندگی نشٹ ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان قطرة من الزقوم قطرت فی الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معایشہم فکیف بمن یکون طعامہ۔ اگر زقوم کا ایک بند دنیا میں ٹپک جائے تو دنیا والوں کی زندگی تباہ کر دے، اب بتاؤ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کو کھانا کے طور پر دیا جائے گا زقوم۔ جہاں تک ان کے لباس کا تعلق ہے تو انہیں آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحج آیت نمبر 19 اور 20 فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے رب کی شریعت کا انکار کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں، پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ جہنم میں عذاب کی مختلف شکلیں ہوں گی، چمڑوں کا جلنا، انتڑیوں کا گلنا، چہرے کا جھلسنا، منہ کے بل گھسیٹا جانا، آنکھ کا چاروں طرف سے گھیر لینا، انتڑیوں کا باہر آنا، بیری توق اور زنجیر میں جکڑا جانا، اور نہ جانے کیسے کیسے عذاب ہوں گے۔ جب عذاب کی تاب نہ لا کر جہنمی بھاگنا چاہے گا تو اسے لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے ہوئے دوبارہ جہنم میں کر دیا جائے گا، اور پھر جہنم پورا پیک ہوگا،
اس میں ہلکی سی کھڑکی بھی نہیں ہوگی کہ اس کی ہوا باہر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحج آیت نمبر 21 اور 22، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو اسی میں دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ دنیا میں مستی کرتے تھے، دنیا میں شریعت سے بغاوت کی تھی، اللہ کے بندوں نے تمہیں سمجھایا تھا، لیکن دنیا میں ان کی باتوں کی طرف کان نہیں دھرے تھے، تو آج مزہ چکھو جہنم کے عذاب کا۔ جہنمیوں میں سب سے کم عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کے جوتے اور تسمے آگ کے ہوں گے۔ ان جوتوں اور تسموں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں ابلتی اور کھولتی ہیں۔ پیر میں جوتے اور تسمے آگ کے پہنائے جائیں گے اور اس عذاب کی وجہ سے اس کا سر، اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہنڈیاں ابلتی اور کھولتی ہیں۔ وہ سوچے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی مل رہا ہے، حالانکہ اس کا عذاب سب سے کم ہوگا۔ یہ عذاب کس کو دیا جا رہا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہون اہل النار عذابا ابو طالب وهو ينتعل بنعلین یغلی منہما دماغه، جہنمیوں میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا کہ اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی جن سے ان کا دماغ جوش مار رہا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، جہنم کی اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاء، میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اکثریت عورتوں کی تھی۔ اس لیے ہماری بہنوں کو بھی جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ہم نے جہنم کے بارے میں مختصر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب اگلا قدم کہاں اور کس طرف اٹھنا چاہیے، فیصلہ آپ کے ہاتھوں۔ اس لیے آج ہم اپنے آپ سے عہد کریں کہ اگر ہمارے اندر کوئی غلط عادت پائی جاتی ہے تو اس سے ہم سچی توبہ کریں گے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کریں گے، ہر وقت اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بسائے رکھیں گے اور جہنم سے پناہ مانگتے رہیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن کے پچھتانے، رونے اور واویلا مچانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ چلیں